لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے. انما انت نذیر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ تو وارننگ دینے والے ہیں. سینہ تنگ پڑنے کے سارے امکانات کے باوجود اور اس طرح کے اور اس سطح کی ہرزہ سرائی اور اس طرح کی دشمنی کے باوجود کہ کوئی آدمی اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ جائے، یہ امکان پیدا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا. اور یہ امکان پیدا ہوا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہجر کے اندر، ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے بما یقولون، یہ جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے، اور یہ فطری امکان تو ہوتا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس فطری امکان کو اللہ کریم نے یہ کہہ کے اس کو رول آؤٹ فرما دیا ہے، اس امکان کو ختم کر دیا ہے کہ انما انت نذیر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو وارننگ دینے والے ہیں، آپ ہی تو ڈرانے والے ہیں. اگر آپ کے اوپر یہ امکان غالب آ گیا تو پھر کون پہنچائے گا؟ پھر کون وارننگ دے گا؟ پھر کون ڈرائے گا ان کو؟ انما انت نذیر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دونوں پہلو ہیں. ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشن بتایا جا رہا ہے، ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے. دوسری طرف کفار مکہ کو ان کے طرز عمل کی جو شدت ہے اور اس کی جو شناعت ہے اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بدبختو جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تو اس سطح کا اور اس پائے کا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھو، نہ وہ رکتے ہیں نہ وہ رکنے والے ہیں. انما انت نذیر، ان کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے. جو شخص بھی اس طرح کا طرز عمل رکھے گا، انما انت نذیر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ڈرانے والے ہیں، اور آپ ہی تو ڈرانے والے ہیں، اور کون ہے؟ واللہ علی کل شیء وکیل. آپ کا سہارا اللہ ہے، آپ کا کارساز اللہ ہے. ام یقولون افترا، ایک اور ہرزہ سرائی وہ کرتے ہیں کہ یہ ہرزہ سرائی تو کرتے ہی تھے کہ خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا آپ کے ساتھ اور فرشتہ کیوں نہیں آیا آپ کے ساتھ. ام یقولون افترا، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے. کتنی تکلیف دہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہو، کہیں گے خود گھڑ کے لے آئے. اور یہ بار بار وہ یہی پیغام، یہی ہرزہ سرائی کرتے تھے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر میں نے گھڑ لیا تو تم بھی گھڑ لو. یعنی اعتراض کرنے والے جو اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، فصیح اللسان کہتے ہیں، اور پوری دنیا کو عجم کہتے ہیں، گنگا کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم صاحب زبان ہیں، تو ایسا کرو کہ تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ بنا کے. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. یہ 114 ہے نا، تم 10 ہی لے آؤ. مفتریاتن، جو خود گھڑی ہوئی ہوں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک خود گھڑا ہے تو پھر تم بھی گھڑ کے لے آؤ. کتنے بڑے بڑے فصحاء بلغاء موجود تھے اور کسی کو ہمت نہیں ہوئی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن نے یوں مات دی ان کو، جو اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے تھے، جب قرآن نازل ہوا اور انہی حروف میں نازل ہوا، اسی عربی زبان میں نازل ہوا جو وہ بولتے تھے، جس زبان میں اپنے آپ کو وہ فصیح اللسان کہتے تھے، جب قرآن نازل ہوا تو وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. ان کی فصاحت و بلاغت کے سارے اسالیب قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے.
تو حضرت علی روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ کوثر نازل ہوئی ہے جو سب سے چھوٹی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ صورت نازل ہوئی، چھوٹی چھوٹی 3 آیات، چھوٹے چھوٹے 3 جملے، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا، جہاں پہ بڑے بڑے جو ادیب ہوتے تھے اور بڑے بڑے جو شعراء تھے وہ اپنا جو مقبول کلام ہوتا تھا یا شعراء آفاق کلام ہوتا تھا اس کو لٹکا جاتے تھے، اور اسی لٹریچر میں سے 7 معلقات، 7 جو مشہور و معروف اور سب سے زیادہ شعراء آفاق جو معلقے تھے جو لٹکے ہوئے وہاں پہ تھے، وہ عربی لٹریچر میں اور عربی کے قدیم لٹریچر میں بڑے معروف ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کے یہ چھوٹی سی صورت لکھ کے وہاں لٹکا دی، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی لوگ آ کے دیکھتے ہوں گے وہاں پہ، یہ ظاہر ٹرینڈ ہے کہ یہاں پہ ایگزیبٹ کیا ہوا ہے، نمائش لگائی ہوئی ہے، تو جو بڑے بڑے ادب پارے اور شاہ پارے تھے وہ لوگ وہاں لٹکاتے تھے، تو جو ادبا فصحاء بلغاء آتے تھے وہ آ کے دیکھتے بھی تھے اس کو، لہذا لوگ دیکھتے رہے، کسی کو کچھ نہیں بنی کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کا کیا کریں، اس کا کیا مقابلہ کریں، اس کے اوپر کیا اپنا حاشیہ چڑھائیں، کچھ نہیں بنی، بن ہی نہیں پڑی۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کے اوپر لکھ گیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ چھوٹی سی صورت اپنی نوعیت کے اندر پورے عرب کے لیے چیلنج تھا، تو پورا قرآن کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کا چیلنج ان کو دیا ہے۔ ایک چیلنج تو یہ بمثل ھذا القرآن، قرآن جیسی ایک کتاب تم بھی لے آؤ، اس جیسا قرآن تم بھی بنا کے لے آؤ، اور یہ مطلقاً بات تھی اس جیسی کوئی چیز لے آؤ، اس میں تحدید نہیں کی گئی پورا قرآن بنا کے لاؤ یا اس جیسی پوری کتاب لاؤ یا اس جیسی کوئی چیز لے آؤ، بمثل ھذا القرآن، اس جیسی کوئی چیز لے آؤ، یہ بھی چیلنج کیا قرآن۔ پھر ایک یہ بھی چیلنج کیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، جو یہاں پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا، اور اسی طرح پھر ایک چیلنج جو بڑا معروف چیلنج ہے جو سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 38 کے اندر بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، گویا سورہ کوثر جیسی بنا کے لے آؤ، اتنی مختصری بنا کے لے آؤ، اللہ اکبر۔ اور سورہ طور کے اندر فرمایا فلیأت الحدیث، کوئی بات ہی قرآن جیسی بنا کے لے آؤ، حدیث کا مطلب بات، ایسی آیات نہیں بنتی نہ بنے، کوئی بات ہی ایسی لے آؤ۔ یعنی کیسا چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی 1500 سال تو اس کو ہو گیا ہے کہ یہ چیلنج اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ اللہ کے کلام ہونے کا ثبوت ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑا ہے، تم بھی خود گھڑ کے لے آؤ، اس میں کون سی بات ہے؟ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بنا کے لائے، تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے، اور قرآن چیلنج یہ دیتا ہے کہ تم کوئی اکیلا ادیب نہیں، کوئی اکیلا شاعر نہیں، ساری دنیا کے شعراء کو اور ادباء کو بلا لو، جس کو چاہتے ہو بلا لو، سارا عرب اکٹھے ہو جاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بنانا چاہتے ہو، جس کو پکارنا چاہتے ہو، سب کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر بنا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو کوئی بھی جواب نہ دے سکے، اور ظاہر نہیں دے سکے، یہ امر واقعہ ہے کہ نہیں دے سکے، آج تک نہیں دے سکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ آپ کو کوئی جواب نہ دے سکیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اللہ اکبر، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر جان لو کہ یہ قرآن تو نازل ہوا ہے اللہ کے علم کے مطابق،
بعلم اللہ، اس کا تعلق کسی بشری، کسی مخلوق کے علم کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق علم الہی کے ساتھ ہے۔ یہ ہے وہ وجہ، یہ ہے وہ معجزہ۔ یہ بشر کا کلام ہو تو پھر کوئی اس جیسا بنا کے لائے نا۔ تو جس کا یہ کلام ہے اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، تو اس کے کلام جیسے کسی کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ انزل بعلم اللہ، یہ تو نازل ہوا ہے، یہ نازل کیا گیا ہے بعلم اللہ، اللہ کے علم پر، اللہ کے علم کے ساتھ۔ گویا قرآن کے اندر بیان کی گئی ایک ایک حقیقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخیل نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بیان کردہ حقیقت، اللہ کے علم سے آئی ہے۔ انزل بعلم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم کا مقابلہ وہی کرے گا نا جو اس جیسے علم کی نوعیت کا کوئی ایک ذرہ بھی رکھتا ہو۔ اور جیسے اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، ایسے ہی اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، تو اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لہذا جب آپ علم کی بات کرتے ہیں تو علم انسانوں کا بھی ہے، علم اللہ کا بھی ہے۔ علم اللہ اور علم المخلوق کا یہی تو فرق ہے، صرف درجے کا فرق نہیں ہے۔ جیسے انسانوں کا انسانوں سے فرق ہوتا ہے علم کا، وہ درجے کا فرق ہوتا ہے۔ ایک تھوڑا پڑھا ہوا ایک زیادہ پڑھا ہوا، ایک تھوڑا جاننے والا ایک زیادہ جاننے والا، ایک کا علم محدود دوسرے کا علم زیادہ، بڑے پیمانے پر، بڑا وسیع۔ لیکن وسعت جتنی مرضی ہو، اگر ان کی نسبت 100 کی، ایک کا علم 100% ہو اور دوسرے کا علم 0.00000، چاہے آپ 1,00,000 دفعہ زیرو لگا لو اور اس کے بعد 1 لگا لو، تو اگر اس کا بھی فرق رکھیں تو یہ درجے کا فرق ہے۔ اللہ کے علم کا فرق اور مخلوق کے علم کا فرق صرف درجے کا نہیں ہے، یہ نوعیت ہی کا فرق ہے۔ آپ لاکھوں زیرو لگا لیں، پوائنٹ لگا کے، اشاریہ لگا کے، اس کے بعد لاکھوں زیرو لگا لیں، کروڑوں زیرو لگا لیں اور اس کے بعد 1 لگائیں، اور دوسری طرف اللہ کا علم 100% کر لیں، یہ نسبت بھی نہیں ہے مخلوق کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ، یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا ہے، حضرت خضر کا نام تو نہیں لیا، تو مفسرین نے بیان کیا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے۔ تو اس میں جب ان کا سارا واقعہ جو قرآن حکیم میں جس کا اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ بیان ہے کہ وہ علم سیکھنے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور عبد من عبادنا، اللہ نے فرمایا تھا میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، آتیناہ رحمہ، ہم نے اس کو رحمت عطا کی ہے، اپنی طرف سے نعمت عطا کی ہے، تم جا کے اس سے علم سیکھو۔ وجہ اس کی یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ اس روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں اللہ کا نبی ہوں اور شرعی علوم کا سب سے بڑا عالم اللہ کا نبی ہوتا ہے، لہذا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا نہیں میرے سے بڑا کوئی نہیں، یعنی روئے زمین پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا، اللہ نے خضر سے ملاقات کروائی یہ دکھانے کے لیے کہ تیرا علم کیا ہے، تیرے علم کی حقیقت کیا ہے۔ وہاں جا کے حیران ہی ہو گئے، وہ 3 واقعات ہوئے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تیرے علم کی نوعیت اور ہے، اور جو خضر کو علم دیا ہے اس کی نوعیت اور ہے، یہ تشریعی علم ہے، وہ تکوینی علم ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، اور حیرانگی کی انتہا یہ ہے کہ صبر بھی نہیں کر سکے، اور 3 واقعات ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے تعویل اس کی حقیقت بھی بتا دی کہ پہلے واقعے کا کیا مطلب ہے، دوسرے واقعے کا کیا مطلب ہے، تیسرے کا کیا مطلب ہے، وہ بتا دیا جب، تو یعنی گویا علم حاصل ہو گیا۔ تو اس کے بعد
ایک بیٹھے تھے دونوں، چونکہ سمندر کے مقام پہ تھے نا، تو کہتے ہیں کہ ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے آ کے وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر میں سے چونچ بھر لی، اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی بھر لیا۔ اب سمندر میں سے چڑیا کے چونچ میں جو پانی آئے وہ سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ، تیرا اور میرا، ہم دونوں کا علم مل کر، اب دیکھیں سوال کہاں سے شروع ہوا ہے، روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہوں، اور ظاہر تشریعی علم کا سب سے بڑا ماہر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ شرعی علم کا ماہر نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ایک علم کی نوعیت ہی اور تھی، وہ تکوینی علم، وہ کوئی کارکنان قضاء و قدرت میں سے کوئی کارکن تھا، وہ ایک علم کی ایک الگ نوعیت معلوم ہوئی، تو سمجھ آئی کہ میرے علم کے احاطے میں اس کا علم تو آ ہی نہیں رہا، اب پتہ نہیں کیا علم کی نوعیت ہے۔ اب خضر کہتے ہیں کہ میرا علم اور تیرا علم، ہم دونوں کا علم ملا کے، یہ گویا روئے زمین کے سب سے بڑے علم اور علم کی مختلف نوعیات کو ملا کے بھی ہمارا اللہ کے مقابلے میں ہمارا علم اس چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی کے برابر بھی نہیں ہے، جس طرح وہ سمندر کے مقابلے میں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، اتنا بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ درجے کا اختلاف نہیں ہے، صرف اللہ کے علم کا اور انسانوں کے علم کا صرف درجے کا اختلاف نہیں ہے، نوعیت ہی مختلف ہے۔ اللہ کا علم اور نوعیت کا ہے، ہمارا علم اور نوعیت کا ہے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس جیسا علم کسی لاکھویں، کروڑویں، اربویں درجے پر بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کا علم وہ خالق کا علم ہے، اور باقی مخلوق کا علم جتنا مرضی بڑا ہوا ہو اور جتنا مرضی وہ پرفیکشن کی حالت کو پہنچا ہوا ہو، وہ خالق کے علم کے لاکھویں کروڑویں درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ گویا اللہ کا علم اور ہے اور انسانوں کا علم اور ہے۔ یہ ہے اس چیلنج کی وجہ کہ انزل بعلم اللہ، یہ قرآن تو اللہ کے علم کے مطابق نازل ہوا ہے، تو نہ ویسا کوئی ہو نہ ویسی کوئی کتاب آئے، لہٰذا یہ چیلنج موجود ہے۔ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جب وہ اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، وہ اکیلا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، یکتا، تو پھر اس کا کلام کیوں نہ یکتا ہو؟ جب وہ ذات یکتا ہے تو اس کا کلام بھی یکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، چیلنج تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، چیلنج کا مقابلہ تم نہیں کر سکے، چیلنج کا جواب تم نہیں دے سکے، اعتراضات تمہارے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب یہ کسی بھی طرح کا کسی بھی سطح پہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر مان ہی لو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب یہ ہے تو سوال، پھر کیا تم مسلم بنتے ہو؟ مسلم بننے کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سبمٹ کر دینا، کامل سپردگی کر دینا۔ تو پھر ودرا کر جاؤ نا، پھر چھوڑ دو نا، تمہارا سٹینڈ پوائنٹ ہے کیا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کم از کم انسان یہی سمجھ لے، میری عقل، میرا فہم، میرا شعور اگرچہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جب وہ اللہ کے قرآن کی حقانیت کے بارے میں
بے بس ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، تو وہ کیوں نہیں سیانہ بننا چھوڑ دیتا؟ کیوں نہیں اپنی دانش پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتا؟ اندازہ کریں، یہ بڑے بڑے دہریے، یہ بڑے بڑے لبرلز، یہ بڑے بڑے ایتھیسٹ، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کرنے والے، وہ کبھی اپنے وجود کی اور اپنی تخلیق کی، اپنے دنیا میں آنے کی کہانی کی ہی تفہیم حاصل کر لیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تفہیم کا دعویٰ کریں؟ جس کو یہی نہیں پتا میں آیا کہاں سے، کیسے آیا، جو صلب پدر میں میں کہاں رہا، کتنا عرصہ رہا، رحم مادر میں کہاں رہا، کتنا عرصہ رہا، کس طرح میری گروتھ ہوئی، کسی کے بس میں نہیں تھا، اور میں کس طرح یہاں آیا۔ اب وہ آ کے جب اس کے گلے سے آواز نکلنا شروع ہوتی ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی غور کر لو، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، تیری اوقات کیا ہے، تو ہے کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اللہ اکبر، نطفے سے پیدا ہونے والا، حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والا۔ اب دیکھیں اس کے گلے سے آواز نکلتی فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اس کے دلائل ہی ختم نہیں ہونے کا نام لیتے، اللہ اکبر۔ لہذا اگر کوئی شخص اس حقیقت کو سمجھ جائے، یکتا ذات کی طرف سے نازل ہونے والا کلام اس کے علم پر مبنی، جب اس جیسا علم کسی کا ہو سکتا ہی نہیں تو اس جیسا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیلنج اس لیے اس طرح کا، یعنی ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے چیلنج کیا گیا، اور حقیقت یہ بتائی گئی کہ اس کے بارے میں مغز ماری کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر یاد رکھو یہ اللہ کے علم پر، اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اللہ کے علم پر مشتمل ہے، اللہ کے علم کے سبب نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ جب اللہ کا علم ہے تو تم کیسے اس کا احاطہ کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں یہ میونخ میں، جرمنی کے شہر میں، ابھی یہ 1970 میں یا کچھ اس کے قریب انہوں نے قرآن بنایا، قرآن کی غلطی پکڑنے کے لیے، اللہ اکبر، تفسیرات پڑھ لیجئے گا انٹرنیٹ وغیرہ سے، قرآن کی غلطی پکڑنے کے لیے پوری دنیا سے 47,000 نسخے اکٹھے کیے گئے قرآن کے، اس پر ریسرچ کروائی گئی، کوئی غلطی پکڑے، اللہ اکبر۔ جب یہ کسی مخلوق کا کلام ہوگا تو غلطی نکلے گی نا، جب یہ کلام ہی اللہ کا ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے نازل نہیں ہوا۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو جب اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں تو پھر اس جیسا کلام کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر تم مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہو کہ نہیں؟ کیا تم مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہو؟ یعنی اب اگر نہیں ہوگے تو پھر عذاب یہ پیچھے اور کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے، کوئی افہام و تفہیم کی بات نہیں ہے، کوئی ویسٹرن انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھ آئی جاتی ہے، اب اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن جن کے دل میں دنیا کی ترجیح، مادی اسباب، مادی فائدہ، دنیا کا فائدہ جن کی ترجیح ہو اور وہی ٹارگٹ ہو، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ لہذا فرمایا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جن کی پوری پلاننگ، زندگی کی منصوبہ بندی صرف دنیا تک ہے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو دنیا ہی کی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا، اور اسی کی آرائش چاہتا ہے، اسی کی زیب و زینت چاہتا ہے، اسی کو خوبصورت اور بہترین اور مزین کرنا چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کو پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں یہاں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کیے جاتے۔ اللہ کافروں کے، دہریوں کے، دنیا پرستوں کے اللہ سارے اعمال کا بدلہ یہی دے دیتا۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھ لیجئے، ایک تو یہی بات
کہ کفار جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ان کی پروگرام میں، ان کے پیراڈائم میں چونکہ آخرت شامل ہی نہیں ہوتی، اللہ کی رضا شامل ہی نہیں ہوتی، لہٰذا آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، وہ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں اور دنیا میں ان کا بدلہ مل جاتا ہے، لہٰذا کافر کی ہر نیکی کا بدلہ اس کو یہاں مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا، لہٰذا جب بھی نیکی کی بدلہ مل گیا، جب بھی نیکی کی بدلہ مل گیا، جب اس کی موت آئے گی تو اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی جو ساتھ لے کے جا سکے۔ کیوں؟ اس کے پروگرام میں، اس کے پلان میں، اس کے منصوبے میں آخرت شامل ہی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا شامل ہی نہیں ہے، اللہ کے عذابوں سے بچنا شامل ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا تعلق آخرت کے ساتھ کوئی نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ہے، اور دنیا میں اللہ فرماتا ہے سارا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا یہاں پورا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک بات تو یہ سمجھ لی، اور دوسری بات جو یہاں پہ قرآن کے چیلنج کے بعد فوراً فرمائی کہ سن لیجئے، اگر اللہ کا دیا ہوا شعور اور اللہ کی دی ہوئی فطرت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو فہم و ادراک کا شعور اور فہم و ادراک کی جو صلاحیت ہے، اگر انسان کو اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کرے تو تلاش حق میں اس کی آخری منزل اللہ کا قرآن ہوگا۔ میں پھر دہراتا ہوں، اگر انسان اللہ کی دی ہوئی فطرت کو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو اللہ نے انسانوں کی بنائی ہے اور دین فطرت بھی اسی کے مطابق بنایا ہے، لہذا اگر کوئی شخص تلاش حق میں ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ صابی ہو، وہ بے مذہب ہو، وہ لا دین ہو، وہ دہریہ ہو، اگر وہ حق کا متلاشی ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب سے دوسرے میں جائے، دوسرے سے تیسرے میں جائے، تیسرے سے پھر آگے بڑھے، بدلتا اگر وہ حق کی تلاش میں ہے تو فطرت چونکہ دین فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت چونکہ اللہ کے نازل کردہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے عین مطابق ہے، لہٰذا تلاش حق میں انسان کی آخری منزل فہم و شعور کا ارتقاء ہوتے ہوتے جو آخری منزل ہے وہ دین اسلام ہے اور اللہ کا قرآن ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی آخری منزل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو شخص یہاں پہنچنے کے بعد واپس جائے گا نا، ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو یہاں نہیں پہنچتا اس کی وجہ ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو یہاں نہیں پہنچتا وہ پہنچنا اصل میں چاہتا ہی نہیں، اس کے مقاصد میں اللہ کو راضی کرنا یا اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے ہی نہیں، وہ متلاشی حق نہیں ہے، وہ متلاشی دنیا ہے، اور جب دنیا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پوری دنیا دے دیتے ہیں، اس کا آخرت کے ساتھ کیا تعلق؟ پھر وہ یہ تو دعویٰ نہ کرے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ یہ دعویٰ تو نہ کرے کہ اللہ کا دین میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنے مقصد کے تعین میں جب غلطی کر بیٹھا ہے، جب اس نے مقصد کا تعین ہی یہ کیا ہے کہ میں نے بس دنیا اپنی ٹھیک کرنی ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، بس دنیا کی شان و شوکت، اس کے علاوہ اس کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو جب اس کا مقصد ہی یہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا رویہ اختیار کرے، اس دین کو، اس فطرت کو اچیو کرنے کی کوشش ہی نہ کرے اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے لے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے اس نے کوشش ہی کوئی نہیں۔ اللہ جنت میں جانے کا پہلے جنت دوزخ پر ایمان رکھے، جنت میں جانے کی کوشش تو کرے۔ بلکہ کسی مفسر کا کہنا ہے کہ جنت میں جانے کا جو ادنا ترین معیار ہے نا، جو ادنا ترین میرٹ ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آدمی جنت کا شوق تو رکھے، جنت کی خواہش تو رکھے۔ جس کے پورے پروگرام میں جنت ہے ہی نہیں، دنیا ہے، تو پھر اس کو کیوں ملے گی جنت؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اجر دے دیتا ہے۔ ایک تو پہلو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ
کہ اگر کچھ یہ رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ ایمان میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ کے قرآن سے ہدایت لینے میں رکاوٹ بنتا ہے اگر کسی نے اپنا ٹارگٹ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ جب انسان کوئی پہنچ جاتا ہے دین اسلام، دین فطرت، اللہ کے قرآن تک، تلاش حق کرتا 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 یہاں پہنچ گیا۔ اب جو کوئی شخص اس سے پیچھے ہٹے گا نا، یہ تو چوٹی ہے نا، یہ تو فہم و ادراک کا اور اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی فطرت کا اور انسانی شعور کا، یہ تو آخری منزل ہے اور اس کا آخری ٹارگٹ ہے اور اس کی انتہا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس سے بھی آگے جانا چاہے تو کدھر جائے گا؟ یعنی پہاڑ پہ آپ چڑھتے 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 چوٹی پہ پہنچ جائیں تو چوٹی پہ پہنچنے کے بعد آپ کدھر جائیں گے؟ اگر آپ وہاں رکتے نہیں ہیں نا تو پھر آپ نیچے کو گریں گے، چاہے ادھر گر جائیں اگلی طرف، چاہے پچھلی طرف گر جائیں، چاہے دائیں گر جائیں، چاہے بائیں گر جائیں، لیکن گریں گے آپ نیچے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی شخص واقعی متلاشی حق تھا تو وہ تو اپنے عروج کو پہنچ گیا، اگر واقعی وہ حق کی تلاش میں تھا تو وہ تو اپنے عروج کو پہنچ گیا، اس نے حق پا لیا۔ لیکن اگر کسی کا مقصد یہ تھا من کان یرید الحیات الدنیا، بھئی دین پہ بھی آئے، مولوی بھی بنے، مسلمان بھی بنے، ایمان بھی لائے، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ کوئی ٹکا روکڑا ہی نہیں ملا، دنیاوی زندگی میں ابتلا آزمائش زیادہ ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، کبھی سختیاں آنی شروع ہو گئیں، کبھی نعمت مل کے چھننے لگی، سمجھ نہیں آئی بات۔ ٹارگٹ اصل میں اگر وہ حق کا متلاشی تھا تو وہ دین حق پر پہنچ کر پھر کسی اور طرف منہ نہیں کرتا، اور اگر کوئی شخص دین حق پر پہنچ کر کسی اور طرف پھر منہ کرتا ہے یا دین سے پھر جاتا ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا۔ اس کا مطلب ہے اس نے مادی فائدے کے لیے دین چھوڑا ہے، تلاش حق میں تو آخری مقام کو وہ پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ وجہ ہے جو اسلام نے ارتداد کی اور اسلام سے پھر جانے کی سزا قتل رکھی ہے کہ وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شعور کے کسی مطالبے کی وجہ سے دین اسلام سے برگشتہ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اللہ کے دین جیسی نعمت دنیاوی فائدے کے لیے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص حق کا متلاشی ہو اور وہ دین اسلام کو چھوڑ دے۔ جو دین اسلام کو چھوڑے گا کسی نہ کسی مادی فائدے کے لیے چھوڑے گا، اللہ اور کوئی، وگرنہ انسان کو بنانے والا اللہ ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا اسی فطرت پہ ہے، اور اگر حق کا متلاشی اور اس فطرت پہ پہنچ جاتا ہے اور فطرت پہ پہنچنے کے بعد وہ مطمئن نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ جیسے یہ دارالسلام کے ہمارے جو دوست ہیں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، وہ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، انڈونیشیا کا غالباً یہ کہاں کا، کوئی غریب لوگ تھے بیچارے، اور ان کو مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے عیسائیوں نے بڑی مشنریز بھیجے، بہت کوشش کی، ان کو پیسہ دیا، ان کو بہت ساری مراعات دیں اور ان کو عیسائی بنا لیا۔ مسلمانوں کو بہت ساری، یعنی غریب لوگوں کو ان کی ضرورتیں، ان کی احتیاجات، ان کی مشکلات، اس میں اتنا پیسہ دیا، ان کا لائف سٹائل بہتر کیا، اور سب کو مجبور کیا کہ وہ اسلام چھوڑ کے عیسائیت قبول کر۔ تو عیسائیت انہوں نے قبول کر لی،
تو ان کا بڑا لاٹ پادری کو بھیجا، انہوں نے فنکشن کیا کہ جناب ہم نے اتنے لوگوں کو عیسائی کر لیا۔ تو وہ جب کوئی لاٹ پادری وہاں پہنچا اور اس نے جا کے تقریر کی اور خوشی کا اظہار کیا، جیسے ہوتا ہے تقریب منعقد ہو رہی تھی کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں اسلام چھوڑ کر عیسائی بن گئے، تو تقریر اس نے کی، اور تقریر کے بعد غریب لوگ تھے بیچارے، اپنی اپنی ضرورتیں مجبوریاں، تو تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کوئی مطالبہ ہے تو بتاؤ۔ بھئی ہر چیز تو ہم نے آپ کو دے دی ہے، کوئی اور مطالبہ ہے تو بتاؤ، جیسے فاتحانہ انداز میں کوئی آدمی بات کرتا ہے۔ تو اس نے یہ بات کی۔ تو مولانا عبد المالک مجاہد بتاتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا سورس ہے اس واقعے کا، وہ انہوں نے لکھا بھی ہے یہ واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، جی مطالبہ ایک ہے، ایک مطالبہ، آپ نے بہت ہماری مہربانی ہمارے اوپر کی، ہماری ساری ضرورتیں پوری کر دیں، عیسائی ہم ہو گئے، اب عیسائی کر کے بیٹھے ہیں وہ۔ تو کہتے ہیں بس ایک ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پیسے دے دیں۔ عیسائی کر لیا ان کو، وہ کہتے ہیں حج کرنا چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ فطرت کا عروج دے دیتا ہے وہ مادی فائدے کی وجہ سے تو نکل سکتا ہے، کسی تلاش حق کی وجہ سے نہیں نکل سکتا۔ جو حق کا متلاشی ہے وہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کر کے، قرآن کے افتراء کا جو الزام تھا اس کا ذکر کر کے، اور قرآن کا چیلنج پیش کیے کر کے، اور فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ اللہ کا علم ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ یکتا ہے، یہ کلام بھی یکتا ہے۔ اس فطرت پر کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ تلاش حق میں پہنچ سکتا ہے۔ اگر کسی کا مقصد دنیا کا فائدہ لینا ہے تو وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، اور پہنچ بھی گیا تو وہ گرے گا کسی گہرے گڑھے میں۔ اور جو من کانا یرید، اب دیکھیں اس کے فوراً بعد یہ ساری حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ اس اجمال کی آپ جتنی مرضی تفصیلات بیان کرتے جائیں، ایک لمبا موضوع ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور اللہ کے قرآن پہ پہنچ کر پھر وہ ارتداد کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ آپ کو سوائے دنیاوی اور مادی فائدے کے اور کوئی نہیں ملے گی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جن کا جو مطمع نظر ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بھی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اسی کی آرائش چاہتا ہے، اسی کی شان و شوکت چاہتا ہے، نوفی الیہم، ہم پورا پورا دے دیتے ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اس میں، اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا۔ اللہ، ساری دنیا کی زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مٹ جانے والا ہے وہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی جو عمل مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے وہ مٹ ہی جانا ہے، وہ ختم ہی ہو جانا ہے، باقی تو وہ رہے گا جو آخرت کے لیے کیا گیا۔ دنیا کے لیے جو کیا گیا وہ تو موت تک کے لیے ہے، موت تک دنیا ہے، موت کے بعد درمیان میں برزخ ہے اور پھر آخرت ہے، اور موت آخرت کا دروازہ ہے۔ لہٰذا جس نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، جس نے آخرت کے لیے زندگی گزاری ہی نہیں، اس کو آخرت میں کیا ملے گا؟ الا النار، سوائے جہنم کی۔ اللہ اکبر۔ جانا تو ہے سب نے، انکار کرنے والوں نے بھی جانا ہے اور اقرار کرنے والوں نے بھی جانا ہے، فرق بس یہیں پڑتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اللہ اکبر۔ ان کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا جو کچھ، برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے یہاں پہ کیا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور مٹنے والا ہے جو کچھ انہوں نے عمل کیا، جو وہ عمل کرتے رہے۔ افمن كان على بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ اکبر۔
پھر کیا جو اللہ کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے کسی بینہ پر ہو، کسی واضح دلیل پر ہو، بینہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی نشانی یا ایسی دلیل جو بالکل واضح اور روشن ہو. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پھر وہ جو کوئی ہوا بینہ پر یعنی روشن دلیل پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد اور اس کے پیچھے ہوا شاہد کوئی گواہ، منہ اسی کی طرف سے. یعنی اگر ایسی صورت ہو کہ اللہ نے روشن دلیل بھی عطا فرمائی ہو اور اس کے اوپر کوئی گواہ بھی اللہ کی طرف سے آ جائے تو کوئی کسر رہ جاتی ہے. اب یہ بینہ سے کیا مراد ہے؟ تو بینہ سے مراد کوئی بھی روشن دلیل ہو سکتی ہے، اور وہ روشن دلیل ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات بھی ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ ساری نشانیاں ہیں ارد گرد، یہ بھی بینات ہیں، اور آیات بینات ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات بھی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے اور تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی تو نشانیاں ہیں اور تم دیکھتے نہیں ہو، ان کو نشانیوں کو نہیں دیکھتے. تو نشانیاں بینات، بینہ کوئی بھی نشانی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ جو خصوصی طور پر اللہ کریم نے یہ جو سیکوینس رکھا ہے، یہ جو بیان کیا ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ اگر کوئی شخص بینہ پر ہو اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے اوپر پیچھے آئے، ویتلوہ شاہد منہ، اس کی طرف سے ایک گواہ بھی پیچھے آ جائے تو کوئی کسر رہتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے، ایک تو وہی فطرت ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے وہ فطرت عطا کی ہے جو گواہ ہے اللہ کے قرآن کے سچا ہونے کی، بینہ ہے، دلیل ہے. انسان اپنے اندر وہ پیمانہ رکھتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، کافر کے گھر میں پیدا ہوگا تو یہ سٹینڈرڈ کا پیمانہ، یہ معیار، یہ حق کو پہچاننے کا اور حق کی استعداد اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اسی فطرت پہ پیدا، یہ ہے بینہ. ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے پیچھے آیا گواہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ گواہ ہو گیا. لہذا سن لیجئے، دنیا میں سارے مذاہب کے دعوے ہیں کہ وہ سچے مذاہب، ہر مذہب کا سچا، اب ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سچے، کل حزب بما لدیہم فرح، ہر مذہب کا دعویٰ. ثابت کیسے ہوتا ہے؟ گواہی کہاں سے ملتی ہے؟ گواہی اس وقت ملتی ہے جب انسان کی فطرت، انسان کے دنیا کے مسائل، انسان کے نفسیاتی مسائل، انسان کے قلبی اور روحانی کیفیات، انسان کی حسیات، انسان کو دنیا میں پیش آنے والے جتنے بھی حالات ہیں، جب ان کے مطابق رہنمائی ملے گی تو وہ مذہب اور ہدایت کے سچا ہونے کی دلیل ہوگا. یتلوہ شاہد منہ، اس کے پیچھے گواہ آئے گا. لہذا انسان کی کوئی فطرت کی ایک بات بھی نہیں ہے جس کو قرآن ایڈریس نہ کرتا ہو، اور قرآن کی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو انسانوں کے داخلی اور خارجی مسائل کا احاطہ نہ کرتی. وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی فطرت کے مطابق دین نازل کیا ہے. لہٰذا یہ اکارڈنس، یہ جو مطابقت ہے، یہ دلیل ہے، یہ شاہد ہے، یہ گواہ ہے. لہٰذا اللہ کے قرآن کو دیکھ لیجئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو دیکھ لیجئے، وہ انسانوں کے داخلی اور خارجی مسائل حل کرنے کے لیے ہے، انہی کا احاطہ کرتی. لہٰذا دنیا کی کوئی اور تعلیم، دنیا کے کسی اور مذہب کی دعویٰ کی گئی ہدایت، وہ اگر قرآن سے، یہ تو میدان میں لے آئیں ساری ہدایتوں کو، میدان میں لے آئیں ساری تعلیمات کو، میدان میں لے آئیں سارے مذاہب کے دعووں کو. اگر کسی اور کا دعویٰ انسانوں کے داخلی اور خارجی مسائل اور انسانوں کے داخلی اور خارجی کیفیات کا احاطہ کرنے والا ہو قرآن سے زیادہ اور اللہ کے دین سے زیادہ، تو ہم وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر یہ چیلنج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا تھا
کہ فاتو بکتاب من عند اللہ ہوا اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، کوئی کتاب اس سے سچی ہے تو لے آؤ، میں اس کو مان لوں گا، کوئی زیادہ ہدایت دینے والی کتاب ہے تو وہ لے آؤ، اتبعہ ان کنتم صادقین، اگر وہ اس سے زیادہ سچی ہوگی تو ہم اس کو مان لیں گے۔ لہٰذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں وہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے جو کتاب لکھی خطبات مدراس جس کو کہتے ہیں، وہ خطبے ہیں، لیکچرز ہیں، وہ کمپائل کیے گئے، اور انہوں نے اس میں یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ایسا کریں کہ ایک معیار قائم کریں کہ کسی مذہب کا بانی، مذہب کا قائد کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک معیار بنا لیں، اس میں اصول بنا لیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، ایسا ہونا چاہیے، اور مشترکہ بنا لیں، اور مشترکہ سارے مذاہب کے لوگ اکٹھے بنا لیں، اور پھر اس معیار پر ساری دنیا کے جو مذہبی قائدین ہیں ان کو پرکھیں، اور جب آپ کو پتہ چلے کہ اس معیار پر جو ساری دنیا مل کے بنائے، اس معیار پر سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے کوئی پورا ہی نہیں اترتا، تو پھر کیوں نہیں مانتے کہ دین سچا ہے؟ اور یہی بات ہے کہ اگر اللہ کا قرآن، اگر کوئی ضابطہ بنایا جائے، انسانی فطرت کی کوئی احتیاج ترتیب دی جائے، انسان کے داخلی اور خارجی کیفیات اور احساسات کا احاطہ اگر کیا جا سکے، اور پوری دنیا کوئی ضابطہ بنائے کہ انسان کی کوئی ضرورتیں کیا ہیں، کوئی مشترکہ ضابطہ بنایا جائے، تو پھر اس پر ہر مذہب کی تعلیمات کو پرکھا جائے، تو جو مذہب ان سارے مسائل اور ان ساری کیفیات کو ایڈریس کرنے والا اس کو مان لیا جائے، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ معیار اور پیمانہ ثابت کرے گا کہ سوائے اللہ کے قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے کسی کے اندر یہ قوت نہیں، کہ یہ طاقت نہیں کہ وہ انسانوں کے مسائل کا حل پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔